ایک دن میرے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی۔ شوہر کی میٹنگ تھی اس لیے اس نے گھر لیٹ آنا تھا۔ اسی وقت بہن کا فون آ گیا۔ اس نے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تمہارا شوہر اگر فری ہو تو اسے بھیج دینا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی میرا شوہر بازار سبزی لینے گیا ہوا ہے، البتہ عادل گھر پر ہے، اسے بجلی کا کام بھی آتا ہے، میں اسے تمہارے گھر بھیجتی ہوں۔ میری بہن نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لیا تو میں نے اسے فوراً کہہ دیا ہاں پلیز عادل کو بھیج دو، میں نے بھی کھانا بنانے اور گھر میں بہت اندھیرا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور عادل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے بھانجے عادل کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ چھوٹے وقت کتنا شرارتی ہوا کرتا تھا، مگر اب تو ہماری ملاقات کافی وقت کے بعد ہو رہی تھی کیونکہ دوسرے شہر چلا گیا تھا جہاں وہ ایک کورس کر رہا تھا، اس لیے میں جب بھی بہن کے گھر جاتی تھی عادل نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے لپٹ جاتے تھے۔ ابھی میں یہی سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ دروازے پر بیل ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک ہینڈسم سا لمبا چوڑا نوجوان کھڑا تھا۔ ارے عادل تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو۔ اپنے بھانجے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور اپنے آپ بھی ویسی کی ویسی ینگ اور حسین ہیں۔ عادل نے فوراً سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیے، میں بھی اس کی باہوں میں سما گئی، مگر مجھے اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا، اس لیے میں فوراً اس سے الگ ہو گئی۔ ارے آپ تو اپنی تعریف سن کر شرما گئے، عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہاں کی حسین اور کیسی تعریف؟ تمہاری ماں اور میں 3 سال کا فرق ہے۔ یہ سن کر عادل نے مجھے حیرانی سے دیکھا، لیکن میری ماں تو بوڑھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ابھی یہ بات تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کان پکڑ کر معافی مانگی۔ اچھا اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ میں نے اسے ڈرائنگ میں کھڑا کر دیا اور خود کچن میں آ گئی۔ وہ اپنا کام کرنے لگا جبکہ میں سوچنے لگی کہ آج کیا پکاؤں، کیونکہ اب تو عادل بھی آ چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھانجا کافی دنوں بعد آیا تھا، اس لیے اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ مگر اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم میں آئی اور کہا